حال ہی میں یونیسیف اور پاکستان کی منسٹری آف ہیلتھ نے ایک ایسی رپورٹ جاری کی ہے جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ایک ایسا بحران جو ٹھیک ہماری نظروں کے سامنے ہے لیکن مکمل طور پر خاموش ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے اور اس مسئلے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے یہ جائزہ انتہائی اہم ہے۔ آئیے اسے ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، اس وقت 10 میں سے 4 بچوں کے خون میں ایک نہ دکھائی دینے والا زہر دوڑ رہا ہو۔ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں نا؟ اس خفیہ زہر کا نام ہے سیسا، یعنی لیڈ۔ اصل سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر پھیلا ہوا یہ صحت کا بحران آخر اب تک ہماری نظروں سے اوجھل کیسے رہا؟ آج اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہم ان چیزوں پر بات کریں گے: ایک خاموش دشمن، دماغ پر لیڈ کا حملہ، لیڈ کہاں چھپا ہے، اس زہر کی خاموش علامات، ٹیسٹ اور طبی رہنمائی، اور آخر میں حفاظت کے ساتھ طریقے۔ تو شروعات کرتے ہیں پہلے حصے سے، ایک خاموش دشمن اور اعداد و شمار کا خلاصہ۔ حقیقت یہ ہے کہ مسئلہ نہایت ہی سنگین ہے۔ یونیسیف نے پاکستان کے 7 بڑے شہروں میں 2100 سے زیادہ بچوں کا ٹیسٹ کیا اور نتیجہ بالکل حیران کن تھا۔ ہر 10 میں سے 4 بچوں کے خون میں لیڈ کی موجودگی پائی گئی۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ملک کی تقریباً آدھی آبادی کے بچوں کا مسئلہ بن چکا ہے۔ اور ہاں، اس بحران کی ایک اور خوفناک بات یہ ہے کہ کچھ علاقوں میں تو حالات عام تناسب سے کہیں زیادہ خراب ہیں۔ ہری پورہ اور ہٹر جیسے علاقوں کی ہی مثال لے لیجئے، وہاں یہ تناسب 88% تک دیکھا گیا ہے۔ مطلب وہاں تقریباً ہر 10 میں سے 9 بچے متاثر ہیں۔ اس کا اثر صرف بچوں کی صحت پر ہی نہیں رکتا۔ ان بیماریوں اور ذہنی کمزوریوں کی وجہ سے ملکی معیشت کو سالانہ 25 سے 35 بلین ڈالرز کا بھاری نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یہ واقعی سوچنے کا مقام ہے۔ آئیے اب دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں: دماغ پر لیڈ کا حملہ اور جسم پر اس کے اثرات۔ سب سے اہم پوائنٹ جو سمجھنے والا ہے وہ یہ کہ بچے اور بڑے اس زہر سے ایک ہی طرح متاثر نہیں ہوتے۔ ایک بچہ کسی بڑے فرد کے مقابلے میں 5 گنا زیادہ لیڈ اپنے جسم میں جذب کرتا ہے، اور اس کی وجہ بہت آسان ہے۔ بچوں کی آنتوں کی دیواریں زیادہ نرم ہوتی ہیں اور ان کا دماغ ابھی بن رہا ہوتا ہے، اس لیے یہ زہر انہیں سیدھا اور بہت آسانی سے اپنا نشانہ بنا لیتا ہے۔ جب یہ لیڈ دماغ میں انٹر ہوتا ہے نا، تو اس کے اثرات مستقل اور ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ خون میں ہر 10 مائکروگرام پر ڈیسی لیٹر لیڈ کے اضافے پر 6 سے 7 آئی کیو پوائنٹس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ یادداشت کمزور پڑنے لگتی ہے، قد رک جاتا ہے، خون کی کمی ہوتی ہے اور پورا امیون سسٹم ہل جاتا ہے۔ اور اس کی سب سے خوفناک بات کیا ہے؟ یہ سب کچھ بغیر کسی واضح بیماری کے بالکل خاموشی سے اندر ہی اندر ہو رہا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے اور سب سے حیران کن حصے پر۔ آخر یہ لیڈ کہاں چھپا ہے، یعنی ہمارے روزمرہ کے ذرائع۔ سچ پوچھیے تو ہمارے روزمرہ استعمال کی عام چیزیں ہی اس دشمن کا سب سے بڑا ٹھکانہ ہے۔ روایتی سرما یا کاجل جو معصومیت میں بچوں کی آنکھوں میں لگایا جاتا ہے، اس میں سیدھا لیڈ موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ رہائشی علاقوں میں پرانی بیٹریوں کو توڑنے کا کام، گھروں کی دیواروں پر سے گرتا ہوا پرانا پینٹ، یہاں تک کہ ہمارے کھانے کی ہلدی اور مرچ میں ملائے گئے تیز رنگ، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو خطرے کی گھنٹی ہیں۔ پرانے پانی کے پائپس لے لیں، فیکٹریوں کی چمنیوں کا دھواں اور آنگن کی آلودہ مٹی دیکھ لیں۔ یہ معصوم نظر آنے والی گھریلو چیزیں اصل میں ایک انتہائی بڑا اور نہ دکھائے والا خطرہ ہیں۔ چوتھے حصے میں ہم بات کریں گے اس زہر کی خاموش علامات کے بارے میں اور ہمیں کن چیزوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ بچوں کی دیکھ بھال کرنے والے افراد کچھ خاص علامات پر ضرور غور کریں۔ اگر کوئی بچہ اچانک اسکول میں توجہ نہیں دے پا رہا، بغیر کسی واضح وجہ کے ہر وقت غصے کا شکار رہتا ہے، یا اسے سونے میں لگاتار مشکل ہو رہی ہے، تو جناب یہ صرف عام تھکاوٹ نہیں ہو سکتی۔ بہت زیادہ نڈال رہنا، بھوک کا مر جانا اور قد یا وزن میں عام بچوں سے پیچھے رہ جانا، یہ درمیانے درجے کی لیڈ پوائزننگ کی نشانیاں ہو سکتی ہیں۔ اور خاص طور پر اگر کوئی ہائی رسک صنعتی علاقے میں رہتا ہے تو ان علامات کو بالکل نظر انداز نہ کریں اور فوراً طبی توجہ حاصل کریں۔ پانچواں حصہ: ٹیسٹ اور طبی رہنمائی، یعنی اس کی کلینکل حد کیا ہے۔ بلڈ لیڈ لیول یا BLL کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ویسے تو بچوں کے لیے لیڈ کا کوئی بھی لیول محفوظ نہیں ہوتا، لیکن طبی معیار کے مطابق اگر خون میں اس کی مقدار 5 سے کم ہو تو اسے ایک بہتر ٹارگٹ مانا جاتا ہے۔ اگر یہ لیول 5 سے 10 کے درمیان ہو تو پھر احتیاط اور آگاہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ 10 سے 45 تک کا لیول اس بات کی کلیئر نشاندہی کرتا ہے کہ ماحول کو صاف کرنے اور زہر کے ذرائع کو فوری طور پر ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، اور اگر کہیں یہ لیول 45 سے اوپر چلا جائے تو بس پھر بروقت میڈیکل چیلیشن تھیراپی کی درکار ہوتی ہے تاکہ زہر کو جسم سے ایفیکٹولی نکالا جا سکے۔ یہ جاننا بھی اتنا ہی ضروری ہے کہ آخر یہ ٹیسٹ کہاں دستیاب ہیں۔
خون کے اس مخصوص ٹیسٹ کے لیے ایک ماہر ڈاکٹر کا ریفرل لازمی ہوتا ہے۔ یہ ٹیسٹ پمز اسلام آباد، چلڈرنز ہاسپٹل لاہور اور کچھ سلیکٹڈ پرائیویٹ لیبارٹریز سے آسانی سے کروایا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے، بروقت تشخیص ہی آدھی بیماری کا حل ہوتی ہے۔ چیٹا اور ہمارا آخری اہم حصہ، حفاظت کے 7 طریقے اور عملی اقدامات۔ آئیے ان 7 عملی اقدامات کی بات کرتے ہیں جو اس دشمن کے خلاف سب سے بہترین دفاع ہیں۔ پہلا قدم، ہمیشہ سرٹیفائیڈ اور لیڈ فری سرما یا کاسمیٹکس کا ہی استعمال کریں۔ کھانے سے پہلے اور خاص طور پر مٹی میں کھیلنے کے بعد ہاتھ دھونے کی عادت کو سختی سے اپنا لیں۔ اگر گھر کا پرانا پینٹ گر رہا ہو تو اسے فوراً ہٹائیں یا ڈھانپ دیں تاکہ بچے اسے منہ میں نہ ڈالیں۔ مسالے ہمیشہ تصدیق شدہ یعنی PSQCS سرٹیفائیڈ ہی خریدیں۔ پینے کے لیے فلٹر شدہ یا بند پانی کا استعمال کریں۔ گھروں میں دھول مٹی جمع نہ ہونے دیں، اور اگر رہائش کسی فیکٹری یا صنعتی علاقے کے قریب ہے تو بچوں کا باقاعدہ چیک اپ ضرور کروائیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت بڑا فرق پیدا کر سکتی ہیں۔ اور کبھی کبھی ایک چھوٹا سا غذائی حل کتنا بڑا جادو کر سکتا ہے نا؟ روزمرہ غذا میں وٹامن C اور آئرن کو شامل کرنا فطری طور پر جسم میں لیڈ کے جذب ہونے کے عمل کو سست کر دیتا ہے۔ یہ ایک انتہائی آسان، قدرتی اور دستیاب ہتھیار ہے جو اس دشمن کی طاقت کو کافی حد تک کمزور کر سکتا ہے۔ تو اس پورے جائزے کا نچوڑ یہ ہے کہ یہ خاموش دشمن اب نہ دکھانے والا نہیں رہا۔ اس زہر کے چھپنے کے ذرائع، اس کے دماغ پر تباہ کن اثرات اور اس سے بچنے کے عملی طریقے اب بالکل واضح ہو چکے ہیں۔ لیکن اصل سوال اب یہ بنتا ہے کہ اس حقیقی اور اہم معلومات کو آنے والی نسلوں کی صحت کو محفوظ رکھنے کے لیے کیسے استعمال کیا جائے گا، کیونکہ دیکھیں، علم ہونا ہی حفاظت کا پہلا قدم ہے، اور اس علم کی روشنی میں بروقت اٹھائے گئے اقدامات لا تعداد زندگیاں بدل سکتے ہیں۔ سوچئے ضرور۔